ویلکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ پاکستان میں جو ہے وہ ایک بیان مولانا فضل الرحمان کا چل رہا ہے، اور یہاں پہ بھی جب فن لینڈ میں ہم جب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو پالیٹکس پہ ضرور بات ہوتی ہے، اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس سے جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ انڈیا سے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، میری ان سے جتنی بات ہوتی ہے، سری لنکا کے لوگ جو ہیں وہ بڑے واقف ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال سے، اور اس کے علاوہ فنش لوگ بھی جو ہے وہ پاکستان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور کیونکہ فن لینڈ کا ڈائریکٹلی تو کوئی رابطہ نہیں ہے پاکستان سے، لیکن اب جو پاکستان کا جو سیاسی کردار رہا ہے یو ایس اور ایران کی جنگ کے بعد جو ہے، اس کے بعد جو ہے پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ریلیونٹ ملک ہو گیا ہے، اور تھوڑا سا مذاق بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ جب ہم پاکستانی کہیں انٹر ہوتے ہیں اور آپس میں اگر کسی ٹاپک پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں بھائی اب جو ہے وہ بحث ختم کرو، لڑائی جھگڑے ختم کرو، کیونکہ اب پاکستانی لوگ آ گئے، اور پھر جو ہے وہ ایک ثالثی کا کردار جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ادا کرتا ہے، تو وہ ایک لائٹر مومنٹ پہ یہ والی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو خیر، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھا جائے تو پوری دنیا میں آرمی چیف جو ہے لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے، جیسے ایز اے پاکستانی میں نہیں جانتا انڈیا کا کون آرمی چیف ہے، سری لنکا کا کون آرمی چیف ہے، یہ وہ ملک ہیں جو ایشیا میں آتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ کلوز ہے۔ اسی طریقے سے فن لینڈ میں کون آرمی چیف ہے، جرمنی میں کون آرمی چیف ہے، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن پاکستان کے آرمی چیف کا نہ صرف پاکستانیوں کو پتہ ہے بلکہ آؤٹ سائڈ پاکستانی جو ہے ان سب کو بھی جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل کا نام جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے، تو وہ بہت زیادہ پاکستان کی پولیٹکس میں جو ہے وہ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں۔ اب جی یہ تو خیر بات تھی انٹرنیشنلی، اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی فوج پہ انہوں نے جو ہے وہ تنقید کی ہے، اور کہتے ہیں کہ فوج کا کردار جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں تو یہی ہے کہ جی فوج جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور اپنی جو ریسٹرکشن ہے اس میں رہ کے جو ہے وہ کام کرے، لیکن اس حد تک بھی پہنچانے میں ہاتھ کس کا ہے؟ جی سیاسی لوگوں کا ہی ہے نا، سیاسی لوگوں نے جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اب فوج کو جو ہے وہ انٹروین کرنا پڑتا ہے، اور اگر ان میں کوتاہیاں نہیں ہوتی، آپ دیکھ لیں اپنے پڑوسی جو ملک ہے انڈیا، وہاں پہ آج تک جو ہے وہ فوج جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ انوالو نہیں ہوئی ہے ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں، لیکن پاکستان میں یوں ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ ایک بدترین چور ہے، اور اس چوری میں انہوں نے اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ اب پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ انٹروین کرنا پڑتا ہے، اور یہ باتیں جو ہیں بہت اچھی لگتی ہیں، کہنے کو بہت اچھی لگتی ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کو بالکل چھوڑ دینے چاہیے سارے معاملات، بالکل ہونا ایسے ہی چاہیے، لیکن یہی باتیں کل تک جو ہے عمران خان صاحب کہتے تھے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو وہ فوج کی تعریفیں کرتے تھے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں سب جب کرتے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے، لیکن آج اگر یقین دہانی کرا دی جائے مولانا فضل الرحمان کو کہ کل آپ کو کے پی کے میں، کل آپ کو بلوچستان میں جو ہے وہ گورنمنٹ مل رہی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ مولانا کا اسٹانس جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نون لیگ جو ہے وہ کل تک آرمی کی بدترین دشمن تھی، اور بہت جی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بناتی تھی، دوسری چیزیں کرتی تھی، لیکن آج جو ہے وہ شہباز شریف سے اچھا جو ہے کوئی وزیر اعظم نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے کیا ہوگا کہ جب تک آپ کے سیاسی معاملات صحیح نہیں ہوں گے تو فوج جو ہے وہ انٹروین کرتی رہے گی۔ اگر فوج کو آپ کو سائٹ پہ کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کرنا پڑے گا۔ فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کا ایک بھائی ہے اور وہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ مداخلت کرتا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے گھر کا خرچہ چلا رہا ہے۔ اب اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو لگتا رہے بھائی، لیکن وہ تو بولے گا کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں کیا پک رہا ہے، آپ کے گھر میں کیا آ رہا ہے، کیا نہیں آ رہا، وہ ہر چیز میں جو ہے وہ دخل اندازی کرے گا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے گھر کو چلانے کا جو مین جو ہے وہ بیڑا کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ آپ کے بھائی نے اٹھایا ہوا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کو برا لگ رہا ہے اس کا انٹرفیئر کرنا آپ کے معاملات میں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو خود مختار ہونا پڑے گا، آپ کو اپنے جو ہے وہ معاملات کو خود چلانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنے زور بازو جو ہے وہ معاملات کو خود چلانا ہوگا، اور جب آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے بھائی بہت شکریہ، آپ نے جتنی ہماری خدمت کرنی تھی کر لی، اب جو ہے وہ میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ خود خیال رکھ سکتا ہوں، تو تھینک یو ویری مچ فار آل یور سروسز۔ دین آپ جو ہے وہ گڈ بائی کہہ کے اس کو جو ہے وہ بالکل میل جول کا رشتہ رکھیں گے، اور باقی معاملات جو ہیں وہ اس سے الگ کر لیں گے۔ اسی طریقے سے پاکستان میں اگر سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ فوج جو ہے
वो बिल्कुल बॉर्डर तक महदूद रहे, सिक्योरिटी तक महदूद रहे, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसके लिए पहले आपको जो है वो अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। आप में जो है वो मुल्क में जितनी भी तरक्की हुई है देखा जाए तो वो कब हुई है, डैम बने या जो भी रिफॉर्म्स हुई हैं वो कब हुई हैं, जब मार्शल लॉ था, यानी जब फ़ौज मजबूत थी। और जब फ़ौज मजबूत थी तो देखिए फ़ौज में भी कोई पाँचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, और फ़ौज में भी जो ऊंच नीच है और है, ये बात तो सबको पता है। तो जैसे सियासतदानों में ऊंच नीच है, इसी तरीके से फ़ौज में भी है, लेकिन कद्र बेहतर है। फ़ौज से पंगा लेना जो है वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है आज के जो हालात हैं ख़ास तौर पे, और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो आपका मुल्क जो है वो डिस्टेबलाइज होगा। कहने का मकसद यह है कि पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि फ़ौज जो है वो एक अलग इदारा होता है और वो सिक्योरिटी के मामलात देखती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी स्टूडेंट से यहाँ पे इंटरनेशनल लोगों से हमारी बातचीत होती है, कोई भी किसी की भी फ़ौज जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो रेलेवेंट नहीं होती है अपने मुल्क के मामलात में, लेकिन पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान की फ़ौज को जानते भी सब है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में भी लोगों की ख्वाहिश यही है कि सियासी लोगों के हाथ में जो है वो सारी चीज़ें रहें, तो उसके लिए सियासी लोगों को जो है वो अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा। और जब अच्छा कर लेंगे तो फ़ौज जो है वो हल्के 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 खुद ही जो है वो पीछे हो जाएगी, और तमाम मामला जो हैं जो आईन पाकिस्तान के तहत हैं वो सारे जो हैं वो दाखिली मामलात भी और ख़ारजी मामलात भी जो हैं वो सारे जो हैं वो फिर सिविल इदारों के हाथ में आ जाएंगे, और इस तरीके से जो है वो मामलात आगे चलेंगे। फ़िलहाल जी ऐसी बातें करना, तो अगर आप ऐसी बातें आज करेंगे तो अब क्या है जी, सब लोग एक हो गए हैं, और फिर जो है वो फ़ौज की कुर्बानियाँ, बिल्कुल जी बिलाशुबा फ़ौज की बहुत कुर्बानियाँ हैं, सिविलियंस की बहुत कुर्बानियाँ हैं, पुलिस की बहुत कुर्बानियाँ, सबकी जी दहशतगर्दी की खातिर जो पाकिस्तान में जंग हुई है उसमें जो है वो सब ने अपना किरदार अदा किया है, और किसी की भी कुर्बानी से जो है वो कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो डायरेक्टली जी किसी इदारे पे जो है वो इस तरीके से तनकीद नहीं होनी चाहिए। बाकी जी अल्लाह करे पाकिस्तान के मामला ठीक हों और पाकिस्तान भी जो है वो दूसरे मुल्कों की तरह जो है वो तरक्की करे।